نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ عزیز ساتھیو، بزرگو، دوستو، جو بھی اس کائنات کے اندر آیا اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی ذی روح اس دنیا میں آیا، تمام مخلوقات میں سے ایک نہ ایک دن اس کو موت ہی آنی ہے۔ آج ہمارے ہاں دنیا کے قانون کے مطابق ہم اس شخص کو کامیاب کہتے ہیں جو شخص بڑے گھر کا مالک ہو، اس کو کامیاب کہتے ہیں جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، اس شخص کو ہم کامیاب کہتے ہیں جس کے سلوٹ مارنے والے زیادہ ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کامیابی والا بندہ کامیاب کون ہے وہ بتلا دیا۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ آدمی کامیاب ہے۔ عزیز ساتھیو، اب جہنم کی آگ سے بچنا اور جنت کے اندر چلے جانا، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی من چاہی زندگی کو چھوڑے اور رب چاہی، رسول چاہی زندگی کے اوپر آ جائے۔ جب انسان اللہ چاہی زندگی پہ آتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، پھر اس کی دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے اور آخرت میں تو کامیابیاں ہیں ہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں۔ دنیا کے اندر انسان چند دن گزارتا ہے، چند سال گزارتا ہے، لیکن اس نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یاد رکھیں، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، موت برحق ہے، اس میں شک ہے کہ کفن ملے گا یا نہیں ملے گا۔ موت برحق ہے لیکن اس میں شک ہے کہ کفن بھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ آج انسان کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ پھر وہ یہاں پہ عرض کیا کرتے تھے، فرمایا جہلم کے اندر ایک شخص کا قتل ہوا اور لوگوں نے اس کو قتل کر کے دریا کے اندر ڈالا۔ دریا سے اس کی لاش نکلی، سرگودا کی ایک نہر میں چل پڑی، اور وہاں لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے اس کو پکڑا۔ چہرہ مسخ ہو چکا تھا، لاش پھول چکی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ پولیس والوں نے کیا کیا، وہاں کے جو حافظ صاحب تھے مسجد کی، اس کو بلایا کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو آپ غسل دیں اور ان کو دفنا دیں۔ حافظ صاحب نے لے گئے اور غسل دلایا، اور انہوں نے کہا کہ غسل تو چلو میں دلوا دیتا ہوں، لیکن کفن کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں کہ میں ان کو کفن دلاؤں۔ لہذا انہوں نے مسجد کے اندر اعلان کیا کہ لوگوں، ایک مسلمان کی لاش ہے لاوارث، اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے ورثاء کون ہیں، اس کو کفن دینا ہے، لہذا اس کے لیے کوئی خدمت کریں۔ لوگوں نے دینے شروع کیے، 2 گھنٹے اعلان ہوتے رہے، 2 گھنٹے کے بعد اتنے پیسے جمع ہوئے کہ جس سے اس کے لیے کفن لیا جاتا۔ اب جب کفن لیا گیا، ان کو دفن کر دیا گیا، 3 مہینے کے بعد بات نکلی، کیس نکلا، پتہ چلا کہ یہ شخص جہلم کا ایک امیر ترین آدمی تھا، جس کی 12 مربع یا 50 مربع اس کی زمین اور اس کے بینک بیلنس میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس شخص نے کیا یہ سوچا تھا کہ میری موت ایسے ہوگی اور مجھے کفن دینے کے لیے 2 گھنٹے مسجد میں اعلان ہوتا رہے گا اور بعد میں جا کے میرے کفن کے پیسے جمع ہوں گے۔ بتائیں کیا اس نے یہ سوچا تھا؟ تو معلوم ہوا موت برحق ہے، لیکن اس میں شک ہے کہ پتہ نہیں کفن بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا، ایک گھر بنایا اور اعلان کیا، لوگوں آؤ دیکھو، میں نے ایک گھر بنایا ہے اپنا خوبصورت۔ لوگوں نے آ کے دیکھنا شروع کیا، ایک فقیر بھی آیا، اس نے بھی آ کے دیکھا۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے اس کے اندر 2 کمیاں نظر آئی ہیں۔ بادشاہ نے کہا بھی کیا کمیاں؟ میں نے اتنے کروڑوں لگا دیے اور پھر بھی اس کے اندر کوئی کمی ہے، چلو جی بتائیں، اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو اس فقیر نے کہا بادشاہ 2 خامیاں ہیں، 2 کمیاں ہیں۔ ایک کمی تو یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس میں نہیں رہنا، یہ محل یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسری کمی یہ ہے کہ آپ نے بھی اس میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ عزیز ساتھیو، بزرگو، دوستو، دنیا عارضی ہے، ایک نہ ایک دن اس سے چلے جانا ہے، اس کو چھوڑ کے، اور وقت کا بھی نہیں پتہ کہ کب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔
کوئی پتہ نہیں کہ کب اس کو الوداع کر کے ہم نے چلے جانا ہے۔ اس لیے ہر وقت اپنی آخرت کی تیاری، اپنی قبر کی تیاری کریں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ہماری جب روح ہمارے جسم سے نکلے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیں۔ تو اپنی ہم آخرت کی، اپنی قبر کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی آخرت کو درست کرنے والے اعمال